ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہے اس کے نزدیک ان قربانیوں کی کوئی وقت نہیں. اس کے نزدیک اگر وقت ہے تو اس چیز کی ہے کہ سیاست کو کیسے چمکایا جا سکتا ہے. اس کے پیروکار وہ لوگ ہیں جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. کچھ لوگ خیبر پختونخوا کے قیام امن کی راہ میں رکاوٹ ہیں. کوئی جماعت دہشت گردوں کا ساتھ دے، ریاست اجازت نہیں دے گی. تحریک انتشار کو شہداء کی قربانیوں سے کوئی غرض نہیں. پاک فوج کے جوانوں اور بچوں کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے. پاکستان کے لیے محب وطن لوگوں کی قربانیاں سب کے سامنے ہیں. فیصلہ کیا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشت گردوں کو شکست دیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو. ہرگز یہ کہنا کہ ہم کوئی نرم رویہ رکھتے ہیں یا نرم گوشہ رکھتے ہیں کسی دہشت گرد کے لیے ایک غلط بیانی ہے. تو ہم اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ میجر عدنان ہو یا وہ شہداء ہوں جن کی شہادت کل ہوئی ہے ترا میں یا ڈی آئی خان میں. ہم ہر جگہ کھڑے ہیں اور اکزئی کے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں. ملک کے ہر خطے میں اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے ہمارے سپاہی، ہمارے افسر، ہمارے پولیس کے اہلکار، ہم سب کے ساتھ کھڑے ہیں. پی ٹی آئی دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے، یہ جھوٹ ہے. پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری وفاداری ملک کے ساتھ ہے. سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کہا، بانی پی ٹی آئی نے کسی دہشت گرد کو آباد نہیں کیا. حکومت جو بھی فیصلہ کرنا چاہتی ہے کرے. پاک فوج ہماری فوج ہے، یہ ریاست ہماری ریاست ہے. علی امین کنڈا پور کی تبدیلی کو قبول کرنا بانی پی ٹی آئی نے سراہا. کے پی میں کوئی گورنر راج نہیں لگایا جا رہا، یہ سب جھوٹ ہے. دہشت گردی کے حوالے سے ہمارا نقطہ نظر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جو بھی پالیسی بنائیں، یہ پالیسی کسی بند کمرے میں نہیں ہوگی. یہ پالیسی جس علاقے کی عوام کے اوپر آپ پالیسی کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، اس علاقے کی عوام کی مشاورت سے بنائیں. خیبر پختونخوا میں صورتحال افسوسناک ہے. پولیس پر حملے ہو رہے ہیں اور اکزئی میں جو ہوا قابل افسوس ہے. رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر نے کہا، خیبر پختونخوا کی معیشت کا کافی انحصار افغانستان کے ساتھ ہے. اگر یہ بھی بند ہو گیا تو کیا کریں گے؟ افغانستان کے ساتھ تجارت کے حامی ہیں. مولانا فضل الرحمان سے امید ہے کہ غیر آئینی پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے. نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا ہے، اس کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. یہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے یہی سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے. دوسری بات، ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام کی سیکیورٹی کسی دوسرے ملک بالخصوص افغانستان کو رہن نہیں کی جا سکتی. صرف ریاست، افواج پاکستان اور اس کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی پاکستان کی عوام کی سیکیورٹی کے ضامن ہیں. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے. سوچے سمجھے پلان کے تحت صوبے میں دہشت گردوں کو پناہ دی گئی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کے پی کی صورتحال کو واضح کر دیا. ترجمان پاک فوج نے کہا کہ صوبائی حکومت کی مجرمانہ پشت پناہی کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں. جو حکومت دہشت گردی کے خلاف حمایت نہ کرے وہ قبول نہیں. دہشت گردوں کے سہولت کار جس بھی عہدے پر ہوں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی. ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ سکول پر حملہ، 6 دہشت گرد ہلاک. سینٹرل پولیس آفس کے مطابق فتنۃ الخوارج نے رتا کلاچی میں پولیس ٹریننگ سکول پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا. 7 جوان شہید، 7 زخمی ہوئے. خوارج نے بارود سے بھرا ٹرک سکول کے گیٹ سے ٹکرایا. دھماکے کے بعد مختلف یونیفارمز میں ملبوس دہشت گرد سکول کے اندر داخل ہو گئے. پولیس ٹریننگ سکول حملے کے شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. وزیر اعلیٰ علی امین کی شرکت.
خون کا حساب لینے کے لیے افغانستان میں داخل ہونا ہمارا حق ہے. ہماری مٹی کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیں. ہم بھی آپ کی زمین پر آنچ نہیں آنے دیں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام. لکھا, افغان حکومت پاکستان کے خلاف اپنی زمین استعمال نہ ہونے کی ضمانت نہیں دے سکی. آج بھی پی ٹی آئی دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے. سب کچھ کرنے کے بعد بھی خون ریزی بند نہیں ہوئی. مہاجرین کی قیمت ہم نے خون سے ادا کی. In His Royal Highness, I found a truly transformational leader, visionary, decisive, anchored in faith, who is now, mashallah, propelling the kingdom to new horizons, while guiding the Arabian Peninsula and inspiring the wider Muslim world towards stability, innovation, and shared prosperity. وزیر پنجاب مریم نواز سے سعودی عرب کے وفد کی ملاقات. سعودی پاکستان بزنس کونسل کے خصوصی وفد کے اعزاز میں تقریب سے خطاب. وزیر مریم نواز نے کہا کہ سعودی وفد کی آمد پنجاب کے لیے خوشبختی کی علامت ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی اتحاد کا رشتہ ہے. خادمین حرمین شریفین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو نئی جہت پر لے جائیں گے. پنجاب میں سرمایہ کاری کے بہت سے مواقع موجود ہیں. After we met His Excellency, the Prime Minister, and he gave, the speech for most of the businessmen, they felt for the first time when they told me, we see them, actually, how the eagerness of all, the combination between the Saudi and the Pakistani, how they can reflect together. پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے پرعزم ہیں. پنجاب کی زمینیں زرخیز ہیں. پنجاب کے ساتھ شراکت داری بہت اہمیت کی حامل ہے. سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے. سعودی سرمایہ کاروں کو بہت پہلے پاکستان آنا چاہیے تھا. پنجاب میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں گے. پنجاب میں ہاؤسنگ کے شعبے میں بھی سرمایہ کاری کی خواہش ہے. سعودی پرنس منصور محمد بن سعود آل سعود کا تقریب سے خطاب. نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصر اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کا شرم الشیخ میں پیر کو ہونے والے سربراہی اجلاس سے قبل اہم رابطہ. مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال. اسحاق ڈار کی مصری وزیر خارجہ سے غزہ اور فلسطین کی صورتحال پر بات چیت. اسحاق ڈار کی آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے اسلامی ممالک کی جانب سے خطے میں امن کی کوششوں پر بھی گفتگو. علی امین گنڈاپور کے استعفے کی گمشدگی کے بعد پلان بی پر غور. پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج طلب کرنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج سپہر 3 بجے ہوگا. اجلاس بلانے کا فیصلہ گزشتہ رات کے پارٹی اجلاس میں ہوگا. رات گئے اجلاس میں علی امین کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر مشاورت ہوئی. علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ قبول نہ کرنے کی صورت میں متبادل آپشن پر غور کیا گیا. استعفیٰ دوبارہ بھجوانے پر بھی غور. Environmental Protection Force, which is also sectoral. We have force for different sectors. We have squads for different sectors. We have hawk squads for different industrial sectors also. So it's complete multi-sectoral policy for the entire intervention. موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. حکومت موسم کی پیشگوئی سے متعلق جون 2026 تک جامع نظام لائے گی. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگ زیب کا اعلان. تقریب سے خطاب میں کہا, ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے صنعتوں کو بھی اعتماد میں لے رہے ہیں. زرعی شعبے میں جدت لا رہے ہیں جس سے آلودگی کم ہوگی. لاہور سمیت پنجاب بھر میں ماحولیاتی پروٹیکشن سیل بنا رہے ہیں. پیپلز گرین ٹرانسپورٹ منصوبے کے تحت کراچی اور حیدرآباد میں 500 الیکٹرک بسیں مرحلہ وار متعارف کرائی جائیں گی.
سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا یہ فلیگ شپ منصوبہ ہوگا، شہریوں کو آرام دہ اور کم لاگت سفری سہولت ملے گی، فضائی آلودگی میں بھی نمایاں کمی آئے گی۔ کراچی پورٹ تا قیوم آباد ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کی منظوری دی گئی، بندرگاہ سے بھاری گاڑیوں کے لیے مخصوص راستہ فراہم کیا جائے گا۔ امیر بالاج قتل کیس میں بڑی پیشرفت، مرکزی ملزم خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ ترجمان سی سی ڈی پولیس کے مطابق تیفی بٹ کو بیرون ملک سے کراچی منتقل کیا گیا۔ لاہور منتقلی کے دوران احمد پور میں تیفی بٹ کے ساتھیوں نے پولیس پر فائرنگ کی، ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آ کر تیفی بٹ ہلاک ہو گیا، ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا۔ تیفی بٹ قتل، قبضہ مافیا، بھتہ خوری کے سنگین مقدمات میں مطلوب تھا۔ مذہبی جماعت کا احتجاجی مارچ، لاہور اور اسلام آباد کے داخلی و خارجی راستے آج دوسرے روز بھی بند۔ جڑواں شہروں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کر دی گئی۔ شہر میں میٹرو بس سروس معطل، لاہور تا اسلام آباد موٹر وے مکمل بند کر دی گئی۔ جی ٹی روڈ کو بھی جگہ جگہ سے بند کر دیا گیا۔ پنجاب بھر میں 10 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ، نوٹیفکیشن جاری۔ شہری راستے اور انٹرنیٹ بند ہونے سے شدید مشکلات کا شکار۔ امریکی صدر نے چین پر 100% ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا۔ ٹیکس کا نفاذ نومبر سے ہوگا۔ امریکی صدر کی چین پر مزید ٹیکس لگانے کی بھی دھمکی۔ ٹرمپ نے کہا نوبل انعام نہ ملنے پر افسوس ہے مگر فیصلے کا احترام کرتا ہوں، میں نے 8 جنگیں رکوائیں، پاک بھارت جنگ بھی میں نے ہی رکوائی، اس جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے۔ پاکستان اور بھارت دونوں جوہری قوتیں ہیں، پاکستان اور بھارت کو کہا اگر جنگ کی تو ٹیرف عائد کریں گے۔ امریکہ اور چین میں تجارتی جنگ، کرپٹو مارکیٹ کریش کر گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران سرمایہ کاروں کے 19 ارب ڈالر ڈوب گئے۔ بٹ کوائن کی قیمت میں 10% سے زائد کمی دیکھی گئی۔ کرپٹو مارکیٹ کی مجموعی مالیت میں بھی 10% گراوٹ، بعض چھوٹی کرپٹو کرنسیوں کی قیمت 50% تک نیچے آ گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گر گئیں، خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں $2.45 کی کمی، فی بیرل قیمت $65.35 سے گھٹ کر $62.77 ہو گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 3.76% کمی ریکارڈ۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی $2.56 کمی ہوئی۔ عالمی ماہرین نے کہا کہ تیل کی قیمتوں میں کمی عالمی طلب میں کمی اور مارکیٹ کے عدم استحکام کے باعث ہوئی۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ باضابطہ طور پر نافذ العمل ہو گیا، اسرائیلی فوج کا جزوی انخلاء جاری، عرب میڈیا نے تصدیق کر دی۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی افواج نے غزہ کے اندر طے شدہ لائن سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ اسرائیلی فوج نئی جگہوں پر شفٹ ہوگی، 53% علاقے پر کنٹرول ہوگا۔ معاہدے کے بعد غزہ کے شہری گھروں کو لوٹنا شروع ہو گئے۔ قبل ازیں اسرائیلی حکومت نے غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے کے معاہدے کی منظوری دی۔ اور جنوبی افریقہ اور پاکستان کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کل کھیلا جائے گا۔ ٹرافی کی رونمائی بھی کر دی گئی۔ پہلے ٹیسٹ کے لیے پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں کے نام سامنے آ گئے۔ ذرائع کے مطابق 2 ریگولر فاسٹ بالرز اور 2 سپنرز شامل کرنے پر غور۔ پلینگ 11 میں عبداللہ شفیق، امام الحق، شان مسعود، بابر اعظم، سعود شکیل، محمد رضوان، سلمان علی آغا، ساجد خان، شاہین آفریدی اور خرم شہزاد کے ناموں پر غور۔ دونوں ٹیموں میں 2 ٹیسٹ میچ ہوں گے۔